السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد معاویہ آفیشیل۔ تو ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب آئے روز نئی نئی باتیں بنائے جا رہے ہیں اور اللہ جانے اداروں کے حکم پر وہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں خاموش ہو چکی دوبارہ ان کو چھیڑنا، اس کا مطلب اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ تو ناظرین، ایک اور نیا بیان انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک چتاونی دی ہے، آپ ان کا وہ بیان سنیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ اس 20 سال کے عرصے میں جتنے آپس کے اختلافات ہوئے ہیں، تو جتنے ابھی علماء ہیں جن کی عمریں ابھی 30 سال 40 سال یہ ہیں، تو وہ ان اختلافات کے اندر ہی انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب ایک بچہ اسی طریقے سے وہ پرورش پاتا ہے اور وہ سنتا بھی یہی ہے، دیکھتا بھی یہی ہے اور بولتا بھی یہی ہے، تو بالآخر وہ پھر فساد ہی پھیلاتا ہے، وہ اختلاف ہی کرتا ہے۔ تو آپ جیسے بچے جو ہمارا مستقبل ہے، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو، ریاست پاکستان کو دین اور علم دین، علماء دین کی آپ لوگ حفاظت کریں گے، ان کو ان چیلنجز سے نکالیں گے۔ اگر آپ بھی ہمیں لڑتا ہوا دیکھیں گے تو ایک اور مصیبت، ہمارا مستقبل آگے روشن نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے بار بار درخواست کروں گا، اپنے اساتذہ سے بھی، کہ جہاں آپ کو اختلاف کرنے کی ضرورت ہے کریں، ضرور کریں، لیکن سلیقے کے ساتھ۔ اختلاف سنتے ہوئے آپ کو مزہ آنا چاہیے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے وہاں اس میں ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ اتنی کوالٹی کی وہ تھی۔ بے شک میں ان سے متفق نہیں ہوں ان کے اس کے موقف سے، لیکن بڑے سلیقے سے کیا انہوں نے۔ تو یہی طریقہ ہے، سلیقے سے بات کریں اور اختلاف کرنا سکھائیں ہم لوگوں کو۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی بہت احتیاط کریں، اور جو ہم آپ کو تربیت دے رہے ہیں، الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 3-4 سالوں میں جتنے اختلافات ہوئے مجمع بننے کی وجہ سے، تو جامعہ رشید کے طلباء نے، اساتذہ نے اور فضلاء نے ہماری لاج رکھی ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام طلباء کا۔ ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، آپ پر رشک کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت قابل ہیں اور نہایت ماشاءاللہ متعدد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان سنا کہ یہاں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سکھا رہے ہیں کہ حضرت آپ اپنے فالورز کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کو ایک سلیقہ سکھائیں کہ اختلاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ ان کی عمر ہے کہ ہم اکابرین آپس کے اندر جب ہمارے اختلاف ہے، ایک تو انہوں نے مان لیا کہ ہمارے اختلاف ہے، اور اگر ہمارے اختلاف ہے تو ہمارے اس اختلاف کو دیکھ کر ہمارے جو بچے ہیں، مدرسے کے، مدارس کے جو بھی بچے ہیں ہمیں چاہنے والے، وہ ہم سے سیکھیں گے کہ بڑوں کے جب آپس کے اندر اختلاف ہوا تو کس طریقے سے ہوا۔ بالکل حضرت نے بجا فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ان کا تھمبنیل میں نے دیکھا کہ اس پہ کوئی اور بندہ تھمبنیل لگائے نا جیسے تیسے کا، بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھئی عام بندہ ہے، لیکن ایسی بڑی شخصیت ہو کر ایسی چیز لکھنا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے بچوں کو سلیقہ سکھاؤ اختلاف کا۔ اب یعنی کہ پہلے تو آپ نے تسلیم کیا کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، اس لیے تمام جو بھی میرے مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے مجمع کو چھوڑ دیں، مجمع العلوم کو چھوڑ دیں، ابھی 5 سال تک ہم سے کوئی الحاق نہ کرے، ہمیں دیکھے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو سکتا ہے، آپ ان سے وہ کریں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا، ایسی باتیں کی۔ سب کچھ ختم ہونے کے بعد ناظرین بار بار یہی بات سامنے آتی ہے کہ جب اتنے معاملات حل ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ کیوں ان معاملات کو اکھاڑا جا رہا ہے، دوبارہ ان کو ایک پیدائش دی جا رہی ہے، ان معاملات کو دوبارہ بیان بازی پر لایا جا رہا ہے، جو معاملات کافی دنوں پہلے ختم ہو چکے، ادھر سے بھی بیان بازی ہوئی، ادھر سے بھی ہوئی، لیکن وہ دونوں آپس کے اندر سمٹ چکے اور ختم ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جب ایک فضا قائم ہوئی خاموشی کی، اچانک پھر مفتی عبدالرحیم صاحب سوشل میڈیا پر آ گئے، اور میں نے چینل دیکھا کہ روز دن میں 3-4 ویڈیوز آ رہی ہیں، دن میں 3-4 ویڈیوز جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ کیونکہ کافی لوگوں کے میں نے کمنٹس بھی دیکھے، وہاں بھی دیکھے، وہ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ اداروں کے حکم پہ ناچ رہے ہیں، آپ اداروں سے سبق لے رہے ہیں اور یہاں پر سنا رہے ہیں۔ آپ اکابرین کے خلاف جو بھی باتیں کر رہے ہیں یا دبی ہوئی باتوں کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اداروں کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے، کیونکہ ان کی سازش ناکام ہو رہی تھی، لیکن ان کی نظر آپ پر تھی کہ آپ انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے، تو آپ دن رات محنت کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو کامیاب کرنے کی۔ تو ناظرین یہ باتیں ہیں اس وقت چل رہی ہیں، آپ نے بیان بھی سنا، انہوں نے کچھ باتیں اچھی کی، لیکن ایک بات کہ دوبارہ ان باتوں کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ ایک بات جب خاموش ہو گئی، سب کچھ باتیں ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو گئی، بس ان کو روک دیا جائے، دوبارہ ان کو نکالنا جڑوں سے، پھر وہی باتیں کرنا کہ میں نے اس لیے یوں کیا تھا، یہ اس لیے میں نے کیا تھا۔ یہ جواب اب وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ اختلافات کو کیسے روکا جائے، اور آپ اس کے اندر متحد ہو کر دشمن کو جواب دیا جائے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا،
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔